الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. معزز ناظرین، آج میں آپ حضرات کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اپنی امت کے تعلق سے کس قدر محبت تھی، کس قدر الفت تھی، کیسا پیار تھا، میں اس بات کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا. دوستو، اس دنیا کے اندر کوئی ایسا لیڈر، کوئی ایسا رہنما پیدا نہیں ہوا ہے جو ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی محبت اور الفت اپنے رعایا کے تعلق سے، اپنے قوم کے تعلق سے رکھتا ہو. واحد ایک ایسی ہستی ہے جو مکہ کے اندر پیدا ہوئے، مدینہ کے اندر انتقال ہوئے، آپ کی وفات ہوئی. اس ہستی کے دل میں اپنی امت کے لیے بہت ہی زیادہ محبت، آپ پیار موجود تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے بے انتہا محبت کرتے تھے. کتنی محبت کرتے تھے، آئیے میں آپ کو ایک آیت کریمہ کے ذریعے سے سمجھاتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید سورہ توبہ کے اندر بیان فرمایا. سورہ توبہ آیت نمبر 128 میں اللہ رب العالمین کہتا ہے: لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. کہ یہ نبی اتنے محبت کرنے والے، اتنے پیار کرنے والے ہیں اپنی امت کے تعلق سے کہ اس نبی کی دل میں ایک تڑپ پیدا ہو جاتی ہے، اس نبی کے دل میں ایک بے چینی پیدا ہو جاتی ہے اپنی امت کے تعلق سے کہ میری امت صحیح راستے پر آ جائے، میری امت ہدایت کے راستے پر آ جائے. ہر وقت اسی فکر میں لگے رہتے ہیں. آپ اتنے حریص ہوتے ہیں، اتنے خواہش مند ہوتے ہیں کہ میری تمام امت صحیح راستے میں آ جائے، جنت کے راستے میں آ جائے، ہدایت کے راستے میں آ جائے. ہر وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی فکر میں لگے رہتے تھے، حریص تھے، آپ خواہش مند تھے. آپ کے دل میں یہ تمنا تھی کہ پوری کی پوری امت ہدایت کے راستے پہ آ جائے، جہنم کی آگ سے بچ کر جنت کی طرف چلی آئے. یہ خواہش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ہمیشہ جو ہے دریا کی موجوں کی طرح امٹتی رہتی تھی. دوستو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے نبی ہیں، ہم ایسے نبی کے امتی ہیں کہ اس نبی نے ہمارے لیے بہت ہی زیادہ فکر مند کا اظہار کیا ہے. بہت ہی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہا کرتے تھے اپنی امت کے تعلق سے. اپنی امت کو ہدایت کے راستے پر کس طرح سے لگائیں، امت کس طرح سے جنت میں چلی جائے، اس بات کی فکر ہمیشہ آپ کو ستاتی رہتی تھی. کبھی آپ سجدوں میں اپنی امت کے لیے دعائیں مانگتے، کبھی آپ رکوع میں دعائیں مانگتے، کبھی آپ قیام میں دعائیں مانگتے، گویا کہ رات کی تنہائیوں میں تو کبھی دن کے اجالوں میں، کبھی مجلسوں میں تو کبھی تنہائیوں میں. ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی تئیں ان کی ہدایت کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے. آئیے میں آپ حضرات کے سامنے ایک مثال کے ذریعے سے سمجھاتا ہوں کہ وہ نبی، وہ پیارے نبی، سب سے دلارے نبی اور تمام امت قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے رحمت نبی، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے. عالمین یعنی تمام جہانوں کا رحمت. حیوانوں کا جہاں اور ہوتا ہے، جناتوں کا جہاں اور ہوتا ہے، انسانوں کا جہاں اور ہوتا ہے، اسی طرح سے چرند پرند اور اس طرح سے دیگر چیزوں، تمام چیزوں کی دنیا الگ الگ ہوتی ہے. لیکن ان تمام دنیا کے لیے، ان تمام جہانوں کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر کے بھیجا گیا. میرے بھائیوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبت کرتے ہیں اپنی امت سے، اپنی امت سے کتنے پیار کرتے ہیں. آئیے میں آپ حضرات کے سامنے اس بات کو رکھنے کی کوشش کروں. حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے. آپ تلاوت کرتے کرتے اس آیت پر پہنچے جس میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنی امت کے تعلق سے بیزاری کا اظہار کیا ہے، برات کا اظہار کیا ہے، اور اپنی امت کا معاملہ اللہ رب العالمین کے سپرد کر دیا ہے، اللہ کے ذمے میں دے دیا ہے، اللہ رب العالمین کے مرضی پر چھوڑ دیا ہے.
وہ آیت کون سی ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تلاوت فرما رہے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان سے قرآن مجید کی آیت کو پڑھتے ہیں، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی منی ومن عصانی فانک غفور رحیم۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 36۔ اس کا مطلب یہ ہے، ابراہیم علیہ السلام اپنے رب سے یہ گزارش کر رہے ہیں، اپنے رب سے یہ درخواست کر رہے ہیں کہ اے میرے رب، میری امت کی اکثریت معبودان باطلہ کے غلام ہو چکے ہیں، معبودان باطلہ نے میری امت کی اکثریت کو جو ہے گمراہ کر دیا ہے، میری امت کے اکثر لوگ جو ہے معبودان باطلہ کے سامنے جھکتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کے سامنے چڑھاوے چڑھاتے ہیں، نذر و نیاز کرتے ہیں، ساری چیزیں کرتے ہیں، گویا کہ وہ سب کے سب گمراہ ہو چکے ہیں، ان معبودان باطلہ کے جو ہے عبادت میں پڑھ کر وہ سب کے سب جو ہے گمراہ ہو چکے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا، کیا کہا؟ فمن تبعنی منی، کہ اے میرے پروردگار، جو شخص میری اطاعت کرے گا، جو شخص میری فرما برداری کرے گا، جو شخص میری باتوں کو مانے گا، وہ مجھ میں سے ہے، ومن عصانی فانک غفور رحیم، اور جو شخص نافرمانی کرے گا، جو شخص میری اطاعت سے انحراف کرے گا، جو میرے راستے پر نہیں چلے گا، پروردگار تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کی ہدایت، اپنی امت کی نجات کے لیے دعا بھی نہیں کی، بلکہ اللہ رب العالمین کی ذمہ داری میں سونپ دیا، اللہ رب العالمین کی مرضی پر چھوڑ دیا، اللہ رب العالمین کی مشیت پر چھوڑ دیا کہ اللہ جو نافرمان ہے، جو میرے راستے پر نہیں ہے، اگر تو چاہے تو معاف کر دے اور نہیں چاہے تو عذاب میں مبتلا کر دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی امت کی نجات کی دعا بھی نہیں کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، اس آیت پر پہنچے جہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی امت کے تعلق سے برات کا اظہار کیا ہے، اپنی امت کا معاملہ بھی اللہ رب العالمین کے سپرد کر دیا ہے۔ وہ آیت کون سی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم، کہ میرے پروردگار، یہ میری امت، اگر تو انہیں عذاب دے گا، اگر تو انہیں عذاب دیتا ہے تو یقیناً وہ تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر تو انہیں معاف کر دیتا ہے تو یقیناً تو غالب ہے، حکمت والا ہے، تو زبردست ہے۔ دوستو، اس آیت کریمہ کے اندر کیا بتایا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی امت کے تعلق سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا، برات کا اعلان کر دیا، اور اپنی امت کا معاملہ اللہ رب العالمین کے سپرد کر دیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کو پڑھ کر، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں ان آیتوں کو پڑھ کر، اور فرفع یدیہ، اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں، وقال، اور کہتے ہیں، اللہم امتی، اللہم امتی، اے اللہ میری امت کا کیا حال ہوگا، اے اللہ میری امت کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ وبکا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ رب العالمین سے کہہ رہے ہیں کہ پروردگار، تمام نبیوں نے اپنی اپنی امت کا معاملہ تیرے سپرد کر دیا ہے، اے اللہ تیری ذمہ داری میں دے دیا ہے، اے اللہ تیری مشیت پہ چھوڑ دیا ہے، لیکن پروردگار میں تو اپنی امت سے بہت پیار کرتا ہوں، میں اپنی امت کو بہت چاہتا ہوں، میرے دل میں اپنی امت کے لیے بہت ہی زیادہ محبت ہے، اے اللہ میں اپنی امت کو کیسے اکیلا چھوڑ سکتا ہوں، کیسے تنہا چھوڑ سکتا ہوں، پروردگار میری امت کو معاف کر دے، میری امت کو معاف کر دے، میری امت کو معاف کر دے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روتے جا رہے ہیں، اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے جا رہے ہیں، اپنی امت کی نجات کی دعائیں کرتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو دیکھنا گوارا نہ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا کہ اے جبریل، جاؤ، میرا محبوب زمین پر رو رہا ہے، میرا محبوب زمین پر آنسو بہا رہا ہے، ذرا ان سے وجہ تو پوچھ کے آؤ، سبب تو پوچھ کر کے آؤ۔ حالانکہ اللہ رب العالمین ہر چیز سے باخبر ہے، لیکن محبت کا اظہار کرنے کا یہ ایک ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے نبی سے محبت ہی اتنا کرتے ہیں کہ جبریل کو سب کچھ جاننے کے باوجود بھی بھیجتے ہیں کہ جاؤ میرے محبوب کے پاس اور جا کے پتہ کرو کہ وہ کیوں رو رہے ہیں۔
حالانکہ اللہ رب العالمین علیم بذات الصدور، سینوں میں اٹھنے والے خیالات کو بھی جانتا ہے۔ انسان کے سینے میں جو وسوسے اٹھتے ہیں، جو خیالات اٹھتے ہیں، انسان جو سوچتا ہے، ان تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین جانتا ہے، ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی نبی کی محبت میں، نبی کی محبت کو اظہار کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کو کہا کہ جاؤ نبی سے معلوم کرو، میرے محبوب سے معلوم کرو کہ وہ کیوں رو رہے ہیں۔ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ رب العالمین کی سارے باتوں کو رکھتے ہیں۔ رکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ کی رونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری چیزیں بتاتے ہیں کہ میری امت کی نجات کی فکر نے مجھے رولا دیا ہے، میری امت کس طرح سے نجات پائے گی، کیسے جہنم سے چھٹکارا پائے گی، اس چیز کی فکر نے مجھے رلا دیا ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام اللہ کے پاس جاتے ہیں، ساری باتوں کو بتاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی پھر سے جبریل کو بھیجتے ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العالمین کو ہر چیز کا علم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جبریل کو ایک سلسلہ بنایا جا رہا ہے، ایک جو ہے وسیلہ بنایا جا رہا ہے، اس لیے کہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو کہا کہ اے جبریل جاؤ میرے محبوب کے پاس اور میرے محبوب کو جا کر کے کہنا، کیا کہنا؟ کہ تمہیں آنسو بہانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءُكَ، جا کے کہہ دو میرے محبوب کو یہ پیغام پہنچا دو، یہ مژدہ جاں فضا سنا دو کہ اے نبی ہم تیری امت کے تعلق سے تجھے رسوا نہیں کریں گے، تیری امت کے تعلق سے میں تجھے راضی کر دوں گا، تیری امت کے تعلق سے میں تجھے خوش کر دوں گا، میں تمہیں غمگین ہونے نہیں دوں گا، میں تمہیں مایوس ہونے نہیں دوں گا، میں تیری امت کے تعلق سے تجھے خوش کر دوں گا، راضی کر دوں گا۔ اللہ اکبر، یہ تھے ہمارے آخری نبی، جہاں تمام نبیوں نے اپنی امت کے تعلق سے اپنے دامن کو جھاڑ لیا ہے، اللہ کے سپرد کر دیا ہے، لیکن وہی ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے دعائیں کی، ان کی نجات کے لیے دعائیں کی، انہیں جہنم سے چھڑانے کے لیے دعائیں کی۔ تو دوستو ہمارے اوپر کیا فرض بنتا ہے کہ جو نبی ہم سے اتنا پیار کرتے ہوں، جو نبی ہم سے اتنی محبت کرتے ہوں، ہم اس نبی کی ایک ایک بات کو اپنے سینوں میں کیوں نہ بسا لیں، ہم اس نبی کی ایک ایک بات کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کیوں نہ کریں، ہم اس نبی کی ایک ایک سنت کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کیوں نہ کریں، کیوں نہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے راستے پر چلیں، کیوں نہ ہم اس نبی کو اپنا آئیڈیل مانیں، کیوں نہ ہم اس نبی کو اپنا اسوہ مانیں، کیوں نہ ہم اس نبی کو اپنی محبت، اپنی جو ہے تمام چیزوں سے محبت کریں، اپنی جان سے زیادہ، اپنی جو ہے اولاد سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، سارے جہاں سے زیادہ کیوں نہ ہم سے محبت کریں۔ تو دوستو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نبی کی اطاعت کریں، نبی کی بات مانیں، جس بات سے ہمارے پیغمبر نے روک دیا ہے اس بات سے ہم رک جائیں، اور جس بات کو کرنے کے لیے اس نبی نے حکم دیا ہے ہم اسے فوراً عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہی محبت کا تقاضا ہے، یہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا تقاضا ہے۔ تو دوستو ہم نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم بھی محبت کریں، جس طرح سے ہمارے نبی ہم سے محبت کرتے ہیں، ہمارے باپ سے زیادہ، ہماری ماں سے زیادہ، ہماری بیوی سے زیادہ، ہماری اولاد سے زیادہ، ہمارے تمام رشتہ داروں، دوستوں، احباب سے زیادہ وہ نبی ہم سے محبت کرتے ہیں، تو ہم کیوں نہ تمام دنیا سے زیادہ ان سے محبت کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سے جو ہے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو نبی کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے قیامت کے دن جگہ نصیب عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین۔